جب بھی ہم کوئی ویڈیو بناتے ہیں جنگی قادسی جیروسلم اسرائیل کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا. I love it. ایک سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اس سب کا سورس کیا ہے؟ سب کا سورس کیا ہے؟ یہ سب لاتے کہاں سے ہو؟ کوہستانی بھائی، اس کا سورس کیا ہے؟ ان ساری باتوں کا سورس کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا سورس ہے. یہی کتابیں ہیں تاریخ طبری، ابن اسیر، ابن کثیر اور ابن خلدون. اور بھی بہت سے کتابیں ہیں. پوری دنیا میں تقریباً انہی کتابوں کو اسلام کی ہسٹری سمجھا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ آخر اسلام کی ہسٹری کے ان کتابوں کا سورس کیا ہے، اور یہ ساری بڑی بڑی بکس آخر آئی کہاں سے؟ ان بکس اور ان کے لکھنے والے اسکالرز کی سٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفاؤں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی کوئی بھی ہسٹری نہیں لکھی، کیونکہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. زیادہ تر صحابہ اب بھی زندہ تھے اور انہیں اسلام کی ساری ہسٹری کا پہلے سے پتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے صحابہ دنیا سے جانے لگے، مسلمانوں کی نئی جنریشنز اسلام کی ہسٹری کو بدر، احد، خندق جیسی جنگوں کو بھولنے لگے. اور کچھ ینگ لوگ تو اسلام کے ہیروز جیسے خالد بن ولید اور علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور پرشین امپائر کے ہیروز ہرکیلیز اور رستم سے امپریس ہونے لگے. اب اس ینگ جنریشن کو اسلام کے ہیروز کی یاد دلانے کے لیے پہلی بار مسلمانوں کے ایک بہت بڑے خلیفہ نے کام شروع کیا، جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز. عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بنتے اس زمانے کے ایک بہت بڑے اسکالر ابن شہاب الزہری کو اپنے پاس بلایا اور انہیں حکم دیا کہ میری اس خلافت میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہر جگہ جا کر لیکچرز دو. اب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں دنیا کے آخری کچھ ہی صحابی زندہ تھے، تو ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھا اور اسے آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھانے لگے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے مسلمان ہمارے ان گریٹ ہیروز کو بھول جائیں. اور ان کے انہی میں سے دو اسٹوڈنٹس کو آج پوری دنیا جانتی ہے، ابن اسحاق اور امام مالک. جس کے بعد ابن شہاب نے اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب لکھی. لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ کتاب پوری کی، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو شہید کر دیا گیا.